السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے خاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ و بابرکت حمد کے بعد عالمین اللہ تعالیٰ درود و سلام نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں نبی علیہ السلام کے ناموں کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی اسلام کے نام کا ادب اس حوالے سے بھی بات کی گئی تھی۔ نبی علیہ السلام کے نام کا یہ بھی ادب ہے کہ جب نبی علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو ہر بندے مومن کو چاہیے کہ وہ نبی علیہ السلام کو ضرور پڑھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصل علیہ، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جس بندے کے سامنے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ ہو۔ تو نبی اسلام کے نام کا ادب بھی ہے اور حق بھی ہے کہ نبی اسلام کا نام جب آئے گا تو آپ کے نام پر درود بھی پڑھا جائے گا۔ درود ضرور پڑھیں مگر مسنون پڑھیں، وہی درود اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا جو محمدی درود ہوگا۔ رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہوں گے، انہی پر بندے کو اجر و ثواب ملے گا۔ ایک طرف وہ الفاظ ہوں جو صادق المصدوق پیغمبر وما ينطق عن الهوى کے لقب والے پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوں، اور دوسری طرف ایک کسی عالم دین کے الفاظ ہوں، تو اللہ کے ہاں اجر و ثواب رکھنے والے وہی کلمات ہوں گے، چاہے وہ مختصر ہوں چاہے وہ چھوٹے محسوس ہو رہے ہوں۔ اللہ کے ہاں اجر و ثواب انہی الفاظ کیا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا ہے۔ اور دوسرے جتنے بھی درود آپ کو ملیں گے، مارکیٹ میں کتابیں آپ کو مل جائیں گی، درود تاج ہے، درود مدینہ ہے، درود رکھی ہے، درود مالی ہے، کافی تعداد میں درود آپ کو ملیں گی، اور ان کی فضیلتیں بھی آپ کو بڑی ملیں گی۔
لیکن اللہ کے ہاں انہی الفاظ اور اسی درود کا اجر و ثواب ملے گا اور اسی پر بندے کے گناہ معاف ہوں گے جو نبی علیہ السلام نے بتایا، اور وہ صرف اور صرف درود ابراہیمی۔ کیونکہ جب آپ نے کسی کمرے میں جانا ہو اور باہر لاک لگا ہو تو چابی اگر اسی تالے کی ہوگی تو آپ اندر جا سکتے ہیں، نہیں تو آپ اندر نہیں جا سکتے۔ اسی طرح انہی الفاظ کا ہی آپ کو اجر و ثواب ملے گا جو الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوں گے۔ تو جب آپ درود پڑھیں گے، مسنون پڑھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اجر کثیر سے نوازا جائے گا، بے شمار فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ پہلی فضیلت اس بندے کی جو نبی علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، اور یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی علیہ السلام پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کے درجات کو بلند کرتا ہے اور انہیں عزت و احترام میں، مقام و مرتبے میں اور بڑھا لیتا ہے۔ فرشتوں کا درود یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں۔ امت کا درود یہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور یہ دعا کرتے ہیں، اللہ محمد علیہ السلام اور ان کی آل کو اسی طرح عزت و مقام و مرتبے سے نواز جس طرح تو نے آل ابراہیم اور ان کی آل کو نوازا ہے۔ تو یہ درود ہے جو اللہ بھی پڑھتا ہے، اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، تو ایمان والوں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ پڑھنے کا فائدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنی رحمتوں کا حقدار بنا دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 بار اس پر اپنی رحمتوں کا نزول کرتے ہیں۔ یہاں سے ایک تو نبی علیہ السلام کی عظمت، شان اور مقام کا اندازہ ہوتا ہے کہ جس پر ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ 10 بار اپنی رحمتوں کا حقدار بناتا ہے، اور جس پر پڑھا جا رہا ہے اس پر اللہ کے ہاں کیا مقام ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جو ایک بار پڑھتا ہے وہ 10 بار اللہ کی رحمتوں کا حقدار بن جاتا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے، آپ کا چہرہ جو تھا وہ حشاش بشاش تھا۔ چہرہ جو ہوتا ہے یہ بندے کے حالات کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی بندہ پریشان ہوتا ہے تو اس کے چہرہ کا رنگ اڑا ہوتا ہے، اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو اس کے چہرے سے نمایاں ہوتا ہے کہ یہ بندہ حالات سے خوش ہے۔ تو نبی علیہ السلام بھی جب مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کا چہرہ کھلکھلایا، آپ خوش تھے بہت زیادہ۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جیسے آج ہم نے آپ کو خوش دیکھا ہے پہلے کبھی نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آتانی آتم من ربی عز و جل، میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک پیغام رسا آیا، یعنی جبریل مراد لے رہے تھے، اور فرما رہے تھے من صلی علیک من امتک صلاۃ كتب الله له بعشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات ورد عليه مثله۔ فرمایا اللہ کا یہ پیغام ہے کہ جو بندہ آپ کی امت میں سے آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، میں اللہ اس کے لیے 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھواؤں گا، اس کے 10 گناہ بھی معاف کرواؤں گا، اور اس کے 10 درجے بھی جنت کے اندر بلند کرواؤں گا، اور جیسے اس نے آپ کے لیے دعائیں کی ہیں ویسے میں اللہ اس کو بھی انہی چیزوں کا حقدار بناؤں۔ تو یہ درود پڑھنے کی فضیلت ہے کہ جو بندہ
نبی علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اور اس کی فضل کا حقدار بن جاتا ہے اور درجات اپنے بلند کروا لیتا ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے ہاں جو اس کا مقام ہے، اسی طرح فرشتوں کے ہاں بھی اس بندے کا یہی مقام ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ما من مسلم یصلی علیہ، کوئی بھی مسلمان جب مجھ پر درود پڑھتا ہے، الا صلت علیہ الملائکۃ، جب وہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس پر درود پڑھتے ہیں۔ اور آگے آپ نے فرمایا ما صلی علیہ فلیقل العبد من ذلک او لیکثر، فرمایا جب تک وہ مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اللہ کے فرشتے اس پر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ جب تک وہ میرے لیے رحمت برکتوں کی دعائیں کرتا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے رحمت اور بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ آگے آپ نے فرمایا اب بندے کو چاہیے کہ وہ تھوڑی دعائیں لینا چاہتا ہے یا زیادہ دعائیں لینا چاہتا ہے۔ زیادہ درود پڑے گا تو فرشتوں کی دعائیں زیادہ ملیں گی، کم درود پڑے گا تو کم ملیں گی۔ جتنا وہ درود نبی علیہ السلام پر پڑے گا اتنی ہی اس کے لیے فرشتے دعائیں کریں گے۔ اور فرشتے دعائیں صرف اسی کے لیے کرتے ہیں جن کے لیے اللہ نے انہیں آرڈر دیا تھا، کیونکہ فرشتے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، ہر کام وہ اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں۔ انسانوں کو جنوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے، یہ اپنی مرضی سے جو چاہیں کریں۔ دونوں رستے اللہ نے دکھا دیے، نیکی کا رستہ، گناہ کا رستہ، اچھائی کا رستہ، برائی کا رستہ دکھا کے اختیار دے دیا ہے، جدھر چاہتا ہے چلا جائے۔ لیکن فرشتے وہ اللہ کی مخلوق ہیں جو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، جو اللہ نے کہنا ہے انہوں نے وہی کرنا ہے، اپنی مرضی انہوں نے نہیں کرنا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے۔ تو فرشتے دعا تب اس بندے کے لیے کرتے ہیں جب اللہ حکم دیتا ہے، تو اللہ حکم کب دیتا ہے جب بندہ نبی علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے۔ تو جو بندہ جتنا زیادہ نبی علیہ السلام پر درود پڑھے گا اتنا زیادہ وہ فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار ٹھہرے۔ اللہ کے ہاں بھی اسے عزت سے نوازا جاتا ہے، فرشتوں کے ہاں بھی اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور اس کے لیے بخشش مغفرت اور رحمت کی دعائیں کی جاتی ہیں۔ اسی طرح وہ بندہ جو نبی علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبر میں بھی کیا جاتا ہے۔ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو بکر اس حدیث رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ فإن اللہ وکل بی ملکا عند قبری، بے شک میری قبر میں اللہ میرے لیے ایک فرشتہ مقرر کرے گا، لہذا تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھو۔ کیوں؟ فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك يا محمد إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة، فرمایا جب کوئی بندہ مجھ پر دنیا کے کسی کونے میں بھی درود پڑھے گا تو وہ مجھے بتائے گا کہ اے حبیب آپ پر آپ کی فلاں آپ کی امت کا فلاں فرد جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود پڑھا۔ آپ اندازہ کیجیے ہم جیسے مقاموں کا ذکر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جائے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے تو یہ کتنی سعادت کی بات ہے، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ لہٰذا ہر بندے کو چاہیے کہ وہ نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھے، بالخصوص جمعہ والے دن کثرت سے نبی علیہ السلام پر درود پڑھا جائے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اس بندے کو نبی علیہ السلام کے قرب و جوار میں جگہ ملے گی، میدان معاشر میں ہے تب بھی وہ نبی علیہ السلام کے قریب ہوگا، جنت میں ہوگا تو تب بھی وہ نبی علیہ السلام کے قریب ہوگا۔ حدیث ہے جامع ترمذی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ
قیامت کے دن جو میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جو کثرت سے مجھ پر دنیا میں درود پڑھیں. تو کثرت سے نبی اسلام پر دنیا میں درود پڑھیں. قیامت والے دن کی گھبراہٹوں سے اگر بچنا ہے اور نبی اسلام کا ساتھ اگر حاصل کرنا ہے تو آپ کو دنیا میں پھر کثرت سے نبی اسلام پر درود پڑھنا ہوگا. شفاعت کا حقدار بندہ بن جاتا ہے وہ بندہ جو نبی اسلام پر صبح و شام درود بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے، اس بندے کے لیے نبی اسلام کی شفاعت حلال ہو جاتی ہے. صحیح والجامع کی حدیث ہے، ابو درداء اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا، جو بندہ صبح کے وقت مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، شام کے وقت مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، ادرکتہ شفاعتی، قیامت کے دن اس کو میری شفاعت پہنچے. وہ جہاں بھی ہوگا اس کو میری شفاعت پہنچ جائے گی اور وہ بندہ بخشش حاصل کر کے جنت کا داخلہ حاصل کرے گا. جس نبی کے اتنے احسانات ہیں ہم پر کہ ہمارے لیے اس نے باریں کھائی اور دن رات ہمارے لیے دعائیں کرتا رہا، امت کے غم کے اندر وہ روتا رہا. امت کا بھی یہ فرض ہے کم از کم صبح و شام 10 مرتبہ 10 بار درود ابراہیمی پڑھ لیے. انشاءاللہ ہر بندہ کوشش کرے گا کہ کم از کم 10 بار نبی اسلام پر درود پڑھے. ایک اور عمل ہے جس سے بندے کے لیے نبی اسلام کی شفاعت حلال ہوتی ہے، وہ ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے، جب مؤذن اذان دے اور آپ اذان سنیں، جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے ویسے کہتے چلے جائیں. جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ پہنچ جائے تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں. اور پھر جب وہ اذان مکمل کر لے تو پھر آپ نبی اسلام پر درود پڑھیں. پھر آپ اس کے بعد جو دعا آپ سنتے ہیں اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، یہ والی دعا پڑھ دیں. تو نبی اسلام فرماتے ہیں اس میں نبی اسلام کے لیے مقام وسیلہ کا سوال کیا جاتا ہے. فرمایا جو بندہ میرے لیے پھر اذان کے بعد درود پڑھتا ہے اور میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرتا ہے، اس بندے کے لیے بھی قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو جائے. تو قیامت کے دن جس بندے کی شفاعت نبی اسلام فرمائیں گے وہ بندہ کامیاب ہوگا اور جنت کا حقدار ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے. اس بندے کے گناہ دنیا میں معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو بندہ نبی علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو علیہ فإن الصلاۃ کفارۃ لکم، اے میرے صحابہ مجھ پر درود پڑھا کرو کیونکہ مجھ پر جو درود پڑھا جاتا ہے یہ تمہارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. اس کے پڑھنے سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ومن صلی علیہ صلی اللہ علیہ، اور جو مجھ پر درود پڑھے گا اللہ اس کو اپنی رحمتوں کا حقدار بنائے. تو جو بندہ نبی اسلام پر درود پڑھتا ہے تو اس کے گناہ جو ہیں روزانہ کی بنیاد پر وہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں. ایک اس کا فائدہ یہ بھی ہے، یہ درود پڑھنا لکھنا اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. اکثر لوگ کتاب لیتے ہیں یا کوئی نبی اسلام کا نام لکھا ساتھ میں اس نے درود لکھ دی. اس حوالے سے سیدنا عبداللہ بن عباس کا قول ہے شرح اصحاب الحدیث کے اندر، آپ نے فرمایا من صلی فی کتاب لم تزل الصلاۃ جاریۃ لہ ما دام اسمی فی ذلک الکتاب، جب تک میرا نام مجھ پر بھیجا گیا درود کسی کتاب کے اندر رہے گا، بندہ کتاب لیتا تو اس کے اندر موجود رہتا ہے، جب تک وہ کتاب رہے گی یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ کے لیے ثابت ہو جائے گا کہ جب تک رہے گا اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب جاری و ساری رہے گا. ایک اس کا فائدہ یہ بھی ہے، ابن قیم الجوزی نے جلال الافہام میں ایک حدیث نقل کی ہے، وہ محدثین کا اس پر کلام بھی ہے، جرح بھی ہے.
مگر اس کی توثیق ابن قیم الجوزی نے کی اور اس کے تمام راویوں کو ثقہ قرار دیا ہے۔ احمد بن حنبل نے، یحییٰ بن معین نے بھی اس کے تمام راویوں کو ثقہ قرار دیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ، جو بندہ مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے، لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ، وہ بندہ موت سے پہلے جنت میں اپنا گھر ضرور دیکھ لیتا۔ اور ایک یہ بھی عمل ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ نبی اسلام کی زیارت کرے تو پھر وہ کثرت سے نبی اسلام پر درود پڑھائے، کیونکہ جس چیز کی انسان کو طلب ہوتی ہے، جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اللہ انسان کو اس کے قریب کر دیتا ہے۔ تو جب آپ محبت سے، چاہت سے نبی اسلام پر درود پڑھیں گے، جتنی محبت سے پڑھیں گے، اللہ اسی قدر آپ کو نبی اسلام کے قریب کرے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ حدیث پڑھانے کے لیے آتے، باوضو ہو کر بیٹھتے اور پھر وہ خوشبو لگاتے، اپنے پاس عود کی دھونی دیا کرتے تاکہ خوشبو والا اور معطر وقت ہو جائے اور معطر ماحول ہو جائے، خوشبو والا ماحول ہو جائے، کیونکہ جس نبی کی بات کرنی ہے اس سے اعلیٰ اور فاصلے اس کائنات کے اندر نہیں۔ تو جب بھی درود پڑھیں کوشش کریں باوضو ہو کر پڑھیں اور ادب و احترام کے تقاضوں کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے پڑھیں۔ جتنا زیادہ ادب و احترام کریں گے اتنے ہی آپ بامراد پائے جائیں گے، یعنی با ادب بامراد، بے ادب بے مراد۔ تو جتنا ادب اور جتنی عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ درود پڑھیں گے اتنے ہی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے۔ اور صحابہ کا عمل بھی یہی ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اپنا بھی یہ عمل تھا کہ وہ نبی علیہ السلام پر روزانہ 1000 بار درود پڑھا کرتے اور اپنے شاگرد کو بھی انہوں نے یہ حکم دیا، زید کو کہا کہ اے زید تو روزانہ نبی اسلام پر اتنا درود پڑھ یہاں تک کہ اس درود کی تعداد جو ہے وہ 1000 کو پہنچ جائے، 1000 کو پہنچ جائے۔ تو نبی اسلام پر کثرت سے درود پڑھیں۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے شاگرد کو بتایا کہ یہ درود میں پڑھتا ہوں تو بھی پڑھ لیا کر، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، اللہم صلی علی محمد النبی الامی۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے منقول ہے اور مختصر بھی ہے، ہر بندہ یہ آسانی سے پڑھ بھی سکتا ہے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد، اتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور پورا درود ابراہیمی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جتنا آپ کے لیے آسانی ہو، جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکیں اتنا نبی اسلام پر درود پڑھیں۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، اس کی مشکلات مٹ جائیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ رہے، بیماریاں ختم ہو جائیں، تکلیفیں ختم ہو جائیں، دکھ سارے مٹ جائیں، تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ نبی اسلام پر کثرت سے درود پڑھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی اسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں جب دعا کرتا ہوں تو دعا میں آپ پر درود بھی پڑھتا ہوں۔ نبی اسلام نے فرمایا کتنا درود پڑھتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول ایک حصہ درود پڑھتا ہوں اور 3 حصے دعا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر زیادہ کرے گا تو تیرے لیے اور بہتر ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، اب میں آدھا درود پڑھوں گا، آدھا دعا کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر زیادہ کرے گا تو اور بہتر ہے۔ انہوں نے کہا اب 3 حصے درود پڑھوں گا اور 1 حصہ دعا کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر زیادہ کر لے گا تو اور بہتر ہے۔ تو اس نے کہا میں مانگوں گا ہی کچھ نہیں، بس درود ہی پڑھتا رہوں گا۔
تو لوگوں نے اس پہ تجربے کیے۔ اس وقت نبی اسلام نے انہیں پھر کہا تھا اذن تخفى همك ويغفر لك ذنبك، اے ابی تب تو تیرے سارے غم چلے جائیں گے اور تیری ساری پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور تیرے سارے گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا۔ لوگوں نے اس پہ تجربہ بھی کیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بندے کی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ حال ہی میں عرب کے ایک شاعر تھے جن کا نام صالح بن طالب، وہ اوپن ہارٹ سرجری تھی، ان کی آپریشن ہو گیا۔ آپریشن کے بعد کہتے ہیں کہ پھر کمرے میں ایک ڈاکٹر آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، کافی ڈاکٹر جمع ہو گئے اور ان کے چہروں سے لگ رہا تھا کہ کوئی پریشانی والا معاملہ ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے پوری جسم کی طاقت جمع کی اور بولا، کلام کیا ان سے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا جی معاملہ یہ ہے کہ سرجری کے بعد دل کے اوپر خون ہوتا ہے جو خود بخود نالیوں کے راستے، پائپوں راستے باہر آ جاتے ہیں، لیکن آپ کا وہ خون ابھی تک اترا نہیں، ویسا کہ ویسا ہی۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ میں جی دوبارہ اوپن ہارٹ سرجری ہوگی۔ کہتے ہیں اب میں بھی ڈر گیا۔ تو پھر میں نے کہا جو اللہ کا منظور شہادت ہے پڑھ لینے دو، جو تمہاری مرضی۔ کہتے ہیں وہ ڈاکٹر وہاں سے چلے گئے، وہاں جو لبنانی ایک نرس کھڑی تھی اس نے مجھے مخاطب ہو کے کہا یا صالح صلی علی محمد، اے صالح نبی اسلام پر درود پڑھو۔ فرماتے ہیں تب مجھے یاد آیا حضرت ابی کی یہ حدیث، تو میں نے درود پڑھنا شروع کیا منہ میں۔ کہتا ہے وہ ڈاکٹر مجھے لینے کے لیے جب آئے تو انہوں نے دیکھا وہ جتنی دل کے اوپر وہ خون تھا وہ سارے کا سارا صاف ہو چکا تھا اور وہ خوش ہو۔ تو یہ فوراً رزلٹ ملتا ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی پریشانیاں، اس کے غم مٹ جائیں اور اس کے سارے گناہ بھی اللہ معاف کر دے، تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ نبی اسلام پر درود پڑھے۔ اور جو بندہ محب رسول ہونے کے باوجود، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے باوجود اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ مومن ہے اور ساتھ میں وہ نبی اسلام پر درود نہیں پڑھتا، تو ایسا بندہ بڑا ہی بدبخت ہے، بڑا بدبخت ہے وہ بندہ، بڑا ہی بد نصیب ہے وہ شخص۔ نبی اسلام کی چند احادیث اس حوالے سے سماعت فرمائیں۔ نبی اسلام نے فرمایا من نسی الصلاۃ علیہ خطی طریق الجنہ، جو بندہ مجھ پر درود پڑھنا بھول جائے، درود پڑھنا بھول جائے، وہ بندہ جنت کا رستہ ہی بھول جائے، جنت کے رستے کو اختیار کرنے میں خطا کرے۔ تو یہ کتنی بڑی بدبختی ہے اس بندے کے لیے جو دعویٰ کرے کہ وہ محب رسول ہے، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے اور پھر درود بھی نہیں پڑھتا، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ جنت کا رستہ بھول جائے گا۔ اور ایک حدیث میں یہ الفاظ ہے، اس میں وہ پڑھتا ہی نہیں، غافل ہو گیا۔ اور ایک حدیث میں من ذکرت عنده فنسی الصلاۃ علیہ خطی طریق الجنہ، جو بندہ اس حالت میں ہو کہ اس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ بندہ جنت کا رستہ بھول جائے، وہ بندہ بھی رستہ بھول جائے۔ نہ غفلت کا مظاہرہ کرنا ہے اور نہ نبی اسلام کا نام نامی اس میں گرامی سننے کے بعد غفلت کا مظاہرہ کرنا، نہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ جنت کا رستہ بھول جائیں گے۔ ایک نقصان یہ بھی ہے کہ نبی اسلام نے اسے کنجوس قرار دیا، بخیل قرار دیا۔ ہمارے ہاں بخیل اسے سمجھتے ہیں نا جس کے پاس مال ہے وہ خرچ نہیں کرتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بھی ویسے بخیل ہی ہوتا ہے، لیکن نبی اسلام نے اس بندے کو بخیل قرار دیا ہے۔ البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، کہ وہ بندہ جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا، وہ بڑا بخیل انسان۔ اس سے بڑا بخیل کیا ہوگا کہ لاکھوں کروڑوں احسانات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر ہیں، مجھ پر ہیں، آپ پر ہیں اور ہماری نسلوں پر ہیں، کہ جن کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں
ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کا رستہ دکھایا، بے شمار انعامات ہیں، محمد رسول اللہ کے احسانات ہیں امت کے اوپر۔ اتنے احسانات ہونے کے باوجود جو بندہ آپ کی تعریف نہیں کرتا، اس سے بڑا بدبخت اور بد نصیب اور بخیل انسان کون ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بخیل انسان کے لیے بد دعا فرمائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رغب انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علیہ، جس بندے کے سامنے میرا نام لیا جائے اور اس بندے نے مجھ پر درود نہیں پڑھا تو اس بندے کی ناک خاک ہو جائے، یعنی وہ بندہ دنیا میں ذلیل ہو جائے۔ جس طرح کسی بندے کے چہرے پر یا ہمارے ہاں جس طرح آج کل آپ دیکھتے ہیں سیاستدانوں کو جوتے پڑتے ہیں، سیاہی پھینک دی جاتی ہے ان کے چہروں پر انہیں ذلیل کرنے کے لیے، تو یہی بد دعا ہے اس بندے کے لیے کہ جس بندے نے نبی اسلام کا نام سنا اور پھر آپ پر درود نہیں پڑا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس بندے کی ناک بھی خاک ہو جائے۔ اسی طرح فرشتوں کے ایمان بد دعا کرتے ہیں اور نبیوں کے ایمان آمین کہتے ہیں، اور کس جگہ توحید کی جاتی ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے ٹکڑے میں کھڑے ہو کر اللہ کے حبیب نے فرشتوں کے سردار کی بد دعا کے اوپر آمین کہا، اور وہ بد دعا کیا تھی کہ آپ منبر کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں اور جبریل کہتے ہیں کہ جس نے بوڑھے والدین کو اپنی زندگی میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کیا اس بندے کے لیے دوری ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ آپ نے فرمایا آمین، ایسا بندہ یقیناً اس چیز کا حقدار ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبریل نے کہا کہ جس بندے نے رمضان کا مہینہ اپنی مبارک زندگی میں پایا اور پھر اس نے رمضان المبارک کے روزے رکھ کے اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکا، اس بندے کے لیے بھی دوری ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ پھر جبریل نے کہا کہ جس بندے نے آپ کا نام سنا اور پھر آپ پر درود نہیں پڑا، بہت لمن ذکرت عنده فلم يصلی علیہ، کہ جس بندے نے آپ کا نام سنا اور آپ پر اس نے درود نہیں پڑا، اس کے لیے بھی دوری ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ دوری کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے۔ درود نہ پڑھنے کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ قیامت کے دن انسان ندامت اور پریشانی کا سامنا کرے گا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب کوئی مجلس لگی ہوتی ہے اور اس مجلس میں نہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، نہ ہی آپ پر درود پڑھا جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے الا کان علیہم تیرۃ فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، فرمایا یہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن ندامت کا باعث ہوگی، اگر اللہ چاہے تو انہیں عذاب میں مبتلا کرے اس مجلس کی وجہ سے، اگر اللہ چاہے تو انہیں معاف کرے، یہ تو اللہ کے اوپر منحصر ہے۔ تو آج آپ دیکھیں ہماری مجلسیں کیسی ٹھٹھا مذاق ہوتا ہے، گانے ہوتے ہیں اور بے حیائی کے کام ہوتے ہیں۔ جس مجلس کے اندر نہ اللہ کو یاد کیا جائے نہ رسول اللہ پر درود پڑھا جائے، ایسی مجلس قیامت کے دن انسان کے لیے ندامت اور پریشانی کا باعث ہے۔ کتنی ندامت ہوتی ہے، ایک حدیث میں آپ نے یہ بات بھی بیان فرمائی اور فرمایا الا کان علیہم حسرۃ یوم القیامہ فإن دخلوا الجنۃ للثواب، اگر وہ اپنی دوسری نیکیوں کی وجہ سے جنت میں چلے بھی گئے تو جنت میں بھی نادم اور شرمندہ رہیں گے کہ ہم نے اس مجلس میں نبی اسلام پر درود نہیں پڑھا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجتمع قوم ثم تفرقوا عن ذکر اللہ و صلاۃ علی النبی الا كانوا عن انتنی جیفۃ، کہ جو لوگ کسی جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں پھر وہ نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نہ نبی اسلام پر درود پڑھتے ہیں، تو جب وہ اس مجلس کے اٹھ کے جاتے ہیں تو وہ کسی اچھی مجلس اٹھ کے نہیں جاتے ہیں، بلکہ آپ ہمیں جتنی دیر وہ وہاں بیٹھے جاتے ہیں گندگی کے ڈھیر کے اوپر بیٹھ کر جاتے ہیں۔ مردار کے پاس بیٹھنے والے بندے کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ بندے ایسے ہی ہیں جیسے کسی
گندگی کے ڈھیر کے اوپر بیٹھ کر وہاں سے اٹھیں۔ تو نبی علیہ السلام پر درود پڑھیں، مسنون پڑھیں اور کثرت سے پڑھیں اور ضرور پڑھیں، نہیں تو آپ کے لیے آپ کی زندگی جو ہے یہ قیامت کے دن ندامت کا باعث ہوگی، پریشانی کا باعث ہوگی۔ جو بندے یہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں بھی اللہ کے ہاں شرف قبولیت کو پہنچیں، تو ان بندوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، پھر نبی علیہ السلام پر درود پڑھیں اور اس کے بعد اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، اور اس کے بعد جو انہوں نے مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے ان کی دعاؤں کو بھی قبول کرتے ہیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کل دعائیں محجوب حتی یصلی علی محمد و علی آل محمد، کوئی دعا اس وقت تک عرش تک نہیں پہنچتی جب تک اس میں درود نہ پڑھا جائے، وہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے۔ لہٰذا ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی دعاؤں میں بھی نبی علیہ السلام پر درود پڑھے، جس طرح ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں، دعاؤں میں درود پڑھیں، چلتے پھرتے نبی علیہ السلام پر درود پڑھیں، جب موقع ملے جب وقت ملے نبی علیہ السلام پر درود پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب بنا دیں، آپ سے محبت کرنے والا بنا دیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔